الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف اور حضرت کے تعلیمات شریف کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کے ملفوظات، مکتوبات، فیوزات سب سے وافر سے نصیب فرمائے۔ سر میں جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ چور جو ہے اس کی چوری بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے یا اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا چور جو ہے نا شیطان ہے، وہ یہی کام کرتا ہے کہ صحیح چیزوں کے اندر غلط چیزوں کو ملانا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا نہیں تھا؟ یقیناً سچا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ بہت کچھ ملا دیا اس میں، حتیٰ کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے تشریف لائے، اس چیز کو صاف کرنے کے لیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دین بالکل سچا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بالکل سچے تھے، اصحاب الاخدود، یہ بالکل واقع قرآن پاک میں۔ لیکن بعد میں سینٹ پال اور اس قسم کے لوگوں نے شیطانی چکر میں لوگوں کو پنسایا اور عیسائیت ایک اباہیت والا مذہب بن گیا، سب چیزیں جائز، ہاں جی، بس صرف یہ مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، بس اس کے بعد پھر ساری چیزیں جائز۔ تو یہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جتنے بھی ہیں لوگ، ان سب کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہوا، قرآن بھی مکمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھر سے جو اللہ پاک نے ہمیں دلوایا وہ بھی مکمل ہوا۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت تیار ہوئی جو کہ دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد تھی۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک دفعہ کہ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کر لوں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو تلوار سے سیدھا کر لیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے غلطی نہیں کرنے دیں گے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت اس کی ذمہ دار تھی۔ اس طرح بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آئیں گی، یہاں تک فرمایا کہ یہود میں 71، نصارہ میں 72، اور میری امت میں قریب 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن ایک حق پر ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہوں گے۔ اس وجہ سے رہنما اصول یہ تو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تشریح اور عمل، یہ بنیاد ہے۔ تو اسی کو اہل سنت والجماعت کہا گیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدی کے سرے پر ایک مجدد آئیں گے جو دین میں شامل شدہ چیزوں سے دین کو صاف کریں گے، اور پہلے ہی حیثیت پر جیسے ہوتا ہے اس پہ لائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات فرمایا ہے۔ میں یہ بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات فرمایا کہ ایسا ہوگا
تو ہو رہا ہے، ہوتا رہا اور آتے رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، کیا انقلابی تبدیلی کی. اس طرح اور مجددین حضرات آئے، حتیٰ کہ 1000 سال کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے اس وقت جو کچھ دین کے اندر غلط شامل ہوا تھا یا کمی رہ گئی تھی، کمی کر دی گئی تھی، وہ سب ٹھیک کر کے دین کو ایک صحیح نہج پر دوبارہ قائم کر دیا. اب سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دین میں تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تو کیا مجدد الف ثانی ہو سب کے بعد تبدیل نہیں ہو سکتی؟ سوال ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی اور ہوتی رہی ہے. لیکن بعد میں مجددین آتے رہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تصحیح فرمائی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ تشریف لائے، انہوں نے تصحیح کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہوتی. تھوڑا سا غور فرمائیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ نقشبندی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نقشبندی نہیں ہے؟ نقشبندی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن ان کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تصور شیخ کا سبق دیتے ہیں. حالات تبدیل ہو چکے ہیں، تصور شیخ کا صحیح مفہوم گم ہو چکا ہے، لوگوں میں شرک کا مادہ پھیل گیا ہے. تبدیلی اسی کو کہتے ہیں نا. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، حضرت کیا یہ تصوف کا بنیادی چیز ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ اگر یہ ضروری چیز ہے پھر تو میں تصوف کو سلام کرتا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو پھر وہ مجھے بتا دیجئے، کیونکہ مجھے تو اس بالکل میرا شرک نظر آتا ہے. ابھی مجدد صاحب کی کتابوں میں دیکھ تصور شیخ کی باقاعدہ موجود ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تک موجود تھا، تبھی تو ان کو تعلیم فرمایا. لیکن صحیح صاحب اعتراض کرتے ہیں تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس کے کہ ناراض ہو جائے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے اور تو اس طرح کہہ رہے، نہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں. ماشاءاللہ ہم آپ کے سلوک نبوت کے ذریعے سے تربیت کریں گے. مقصد یہ ہے کہ نیا راستہ آ گیا، نیا راستہ آ گیا. تو یہ ساری باتیں تبدیل ہوتی رہتی، حالات کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، خفا ہونے کی بات نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجدد آ سکتے تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے بعد مجددین کا سلسلہ بند نہیں فرمایا گیا کہ بس یہ آخری مجدد ہے اور اس کے بعد کوئی اور مجدد نہیں ہوگا. یہ نہیں، امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، کم از کم خود حضرت نے فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہمیں ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، جو بھی حق ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق کا معیار قرآن و سنت اور سنت صحابہ یہ مطلب ظاہر بنائے گئے. لہٰذا ہمیں اس ترتیب پہ چلنا ہوگا، بلکہ اسی کے لیے ساری محنت ہے. اب میں بات کرتا ہوں کہ نقشبندی سلسلہ ہے جو انتہائی اعلیٰ درجے کا سلسلہ ہے، بہت پاورفل سلسلہ ہے. اس کے اندر شگاف کہاں ڈالا گیا، کہاں پر مسئلہ ہوا؟ تو وہ چند باتیں ہیں جس پر میں مسلسل بات کر رہا ہوں، کئی دنوں سے، مطلب کئی ہفتوں سے بات ہو رہی ہے. لیکن وہ ذرا میری اپنی ترتیب سے بات تھی، جو ظاہر ہے جو مجھے محسوس ہوا
اس ترتیب سے میں نے بات کی. اب ذرا میں جو سوال مجھ سے کیے گئے ہیں اور پھر اس کے جواب دیے گئے ہیں بغیر ان کا نام لیے ہوئے، اور میں یہ بھی عرض کر لوں کہ جن نے مجھ سے مناقشہ کیا ہے یا مباحثہ کیا ہے، میں ان کا ممنون ہوں. میں ان سے ناراض نہیں ہوں، میں ان کا ممنون ہوں. ممنون اس لیے کہ انہوں نے میری توجہ ایسی چیزوں کی طرف کرائی جس کی مطلب ظاہر ہے جس کے بارے میں ہمیں بزرگوں سے گویا کہ معلوم کرنا پڑا، کتابوں سے معلوم کرنا پڑا، اور ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنی پڑی. اگر وہ کچھ نہ کہتے تو ہم کیسے تحقیق کرتے؟ ظاہر تحقیق کا سلسلہ کہ کوئی نظام تو ہوتا ہے نا، تو ایک نظام میں چل پڑا الحمدللہ. اس وجہ سے ذرا بر بھی ایسے حضرات سے ہم ناراض نہیں ہیں. یہ اصل میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے باتیں ہوتی رہی، گروپس میں باتیں ہوتی رہی. پہلی بات جو ہماری شروع ہوئی اس طرح شروع ہوئی کہ یہ بھی ایک مطلب سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ بعض حضرات مقامات کی باتیں بہت کرتے ہیں، بزرگوں کے مقامات کی، فلاں اتنا بڑا مقام، فلاں اتنا بڑا مقام، فلاں اتنا بڑا مقام، یہ اس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے. اور اگر کوئی قرآن اور سنت کی اور شریعت کی بات کر لے تو اس کو بزرگوں کی توہین سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کو بزرگوں کی توہین سمجھتے ہیں. اب چونکہ الحمدللہ اپنے بزرگوں سے ہم نے بالکل واضح طور پہ سنا تھا کہ قرآن اور سنت کے درس ہی تو سارے بزرگ دیتے ہیں، اسی پہ لاتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی کوئی بزرگ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہوتا. ہاں ہمیں اگر نظر آتے تو ہماری نظر کی کمزوری ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کوئی ایسی بات اگر بزرگوں کی محسوس ہو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو بظاہر، تو ایسی صورت میں پھر اس کی تحویل کرنی پڑتی ہے کہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق مطلب دکھایا جائے کہ فلاں طریقے کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں تعریف ہوئی ہے. اب ابتدا میں بات چلی اس بات سے کہ کسی صاحب نے، میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا، کسی صاحب نے جو بڑے مخلص آدمی ہیں، اس نے ایک کوٹ پیش کیا مطلب کسی کتاب سے، اور وہ کوٹ یہ پیش کیا کہ حق اور باطل کے مقابلے میں، حق و باطل کے معارضے میں، جنگ میں، باطل نے حق کو مار دیا. اس کی لاش، حق کی جو لاش ہے وہ پڑی رہی، تو اس ڈر سے کہ کہیں مطلب یہ لاش بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے تو اس کو جلا دیا. جب اس کو جلا دیا تو اس کو دریا میں پھینک دیا، تو جو حق کو تلاش کرنے والے تھے وہ جب حق کو تلاش کرنے آئے تو دیکھا کہ لاش جلی ہوئی راکھ ہے. تو انہوں نے اس راکھ کو جمع کیا، اس سے سیاہی بنائی اور اس سے کتابیں لکھی. اب اگر کسی نے حق کو تلاش کرنا ہے تو کتابوں میں دیکھے، حق ویسے نہیں ملے گا. یہ بہت بڑے بزرگ کے نام سے کوٹیشن، بہت بڑے بزرگ کے نام. کیا نام تھا ان کا؟ ہاں
نہیں یار، وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، ایک بہت بڑے متقدمین میں سے، اچھا ان کے نام سے. تو میں نے فوراً بات کر لی، میں نے عرض کی، اس پہ کمنٹ کر لیا کہ یہ ناممکن ہے، یہ کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. حق اور باطل کے معرکے میں نہ حق ختم ہوگا کبھی، نہ باطل کبھی ختم ہوگا، یہ قیامت تک یہ معرکہ جاری رہے گا، قرآن و سنت سے ثابت ہے. آخر محمد علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دجال بھی ہوگا نا، تو دجال باطل ہے، محمد علیہ السلام کے دونوں موجود ہیں نہیں ہیں. ہاں جی. تو میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حق ختم ہو جائے یا باطل ختم ہو جائے، یہ چلتا رہے گا. ہاں جی. اس وجہ سے یہ ہمارے اس کتاب میں جو بھی جن کے نام سے جو کتاب ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے. اس پر انہوں نے اس پہ دلائل پیش کی، نہیں اس کا تعویل کریں آپ، اس کی تعویل ممکن ہے. میں نے کہا میرے نزدیک ممکن نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی بات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو میں کیسے. اس پر انہوں نے کہا کہ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور بزرگوں کے مقامات کو نہیں دیکھتے. ہاں، یہ مطلب جو ظاہر والے جو ہے نا وہ جلدی فتویٰ لگا لیتے ہیں، تو آپ بھی جلدی فتویٰ لگا رہے ہیں. میں نے کہا میں مفتی ہوئی نہیں تو میں فتویٰ کیسے لگاؤں، یہ تو ایک تحقیق کی بات ہے، یہ فتویٰ کی بات تو نہیں ہے. خیر وہ لمبی بات چلتی رہی. پھر اس کے بعد اخیر میں جب پتہ چل گیا کہ اب ہم لوگ کوئی تعویل پیش نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ تعویل پیش کر سکتے تھے، بلکہ یہاں تک اس نے کہا کہ مجھے کشف ہو گیا کہ وہ بزرگ مجھ سے ناراض ہے کہ اس کا تعویل آپ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں. یہ کشفوں میں بھی بہت لوگ پڑے ہوتے ہیں، یہ مسائل ہے. ہاں جی. میں نے کہا کشف ظنی چیز ہے، اگر آپ کو کشف ہوا بھی ہے تو ظنی چیز ہے، اور ظنی چیز قطعی کے مقابلے میں قابل سماعت نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی کشف کی بات ہوگی تو اس کو ہم قرآن و سنت پہ پیش کریں گے. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے، نہیں ٹھیک ہو گیا تو رد. یہ تو قانون ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے. تو اس پر اخیر میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ابن منصور کا واقعہ ہے، کیونکہ ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ یہ حق پر تھے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے لاش کو جلایا گیا اور دجلہ میں ڈالا گیا. میں نے نیٹ پر سرچ کیا، نیٹ ایک فوری ایکسس کا ذریعہ ہے، کتابیں تو میسر نہیں ہوتی اتنی جلدی. تو دو بڑی پارٹیاں منصور کے بارے میں سامنے آئی، ایک اہل تشیع اور دوسرا اہل سنت. اہل سنت والجماعت جو ہے ان کے جو اکابر ہیں یہ ابن منصور کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں اور ان کو شہید کرنے والوں کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے ظاہر کی افادت کے لیے، شریر کی افادت کے لیے اس کو شہید کیا، اگرچہ وہ معذور تھے. تو انہوں نے کہا جی میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے کہ منصور جو ہے نا وہ، میں نے کہا دکھا دے سر وہ کتاب کون سی ہے. تو اس نے جو ٹائٹل بتایا وہ بھی میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اس سے میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نکالی حضرت کی کتاب سے، جس میں حضرت نے بالکل یہی بات فرمائی تھی جو میں عرض کر چکا ہوں. میں نے اب دیکھو حضرت نے بھی بات فرمائی ہے کہ منصور بھی حق پر تھے اور جو ان کو شہید کرنے والے تھے وہ بھی اس میں سکوت چاہیے، لہٰذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں. خیر وہ بات تو ختم ہو گئی، اسی طرح مسئلہ چل پڑا. تو یہ بھی ایک بات ہے. بعد میں بھی اس قسم کی بات ہوئی، کیونکہ یہ رجال کی طرف جو ہے مطلب جھکاؤ شریعت کے مقابلے میں یہ ذرا مسئلہ ہے، مطلب بعض لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ رجال اور کتاب دونوں کے ساتھ تمسک کا حکم ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ اس پہ بات کی ہے کہ رجال اللہ کا پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
اور کتاب کا سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیت سے، ہاں جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا جنہوں نے دونوں کے ساتھ تمسک کیا تو وہ محفوظ ہو گئے، اور جن نے کسی ایک کو لیا دوسرے کو چھوڑا تو گمراہ ہو گئے۔ اور مثال یہ ہے کہ جن نے رجال کو صرف لیا ہے، کتاب کو چھوڑا ہے، وہ فاطمیین، اور جنہوں نے مطلب رجال کو چھوڑا ہے، کتاب کو لیا، اور وہ خوارج، اور یہ دونوں گمراہ ہیں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ یعنی یہ مسئلہ مطلب چلتا رہتا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ ہمارا چونکہ چلتا رہا تو اس پر کچھ حضرات نے ظاہر ہے ان کا ساتھ دیا، ظاہر ہے وہ تو، اور انہوں نے مطلب مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک مکتوب شریف کے بارے میں جو مکتوب نمبر 121 تعویل کے بارے میں، کہ تعویل حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی تعویل کرنی چاہیے، تو وہ مکتوب شریف 121 پر ہمارے ہاں جب نمبر آ گیا اس کا، اور تقریباً قریب ہی ان کا نمبر آ گیا کیونکہ جلد سوم کا 121 نمبر ہے، تو یہ جب آ گیا تو بڑی تفصیل کے ساتھ پھر اس پر گفتگو ہوئی، تو اس کی 6 قسطیں ہوئی۔ تو وہ 6 قسطیں بہت اہم ہیں، تو ان میں سے ہم اس کا بالکل پہلا حصہ اور اس کا بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس میں ہمیں کچھ فائدہ ہوگا۔ کچھ فائدہ یہ ہوگا کہ بہت بڑا سوال مراد اور مرید والا، محبوب اور محب والا، یہ اس کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اصل میں نقشبندی سلسلے کو بہت بڑا ڈچکا جو لگا ہے وہ اس چیز سے لگا ہے کہ سب لوگوں نے اپنے آپ کو محبوب سمجھ لیا، سب لوگوں نے اپنے آپ کو محبوب سمجھ لیا۔ محب والی بات کو نقشبندی سلسلہ کا تنقیص باقاعدہ کہا گیا، یہ تنقیص ہے، یہ گستاخی ہے نقشبندی سلسلے کی باقاعدہ۔ تو یہ مطلب یہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس کے ساتھ، حالانکہ مجدد صاحب نے اس مسئلے کو صاف کیا ہے، لیکن جو بات پکی ہو جاتی ہے نا اس کو نکالنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ دلائل دیں گے، اس کے مقابلے میں دلائل لائیں گے، حالانکہ بات بڑی واضح اور سامنے کی ہوئی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ہمارے مفتی صاحب، ایک مفتی صاحب تھے، ایک مکتوب نمبر 121 کا اقتباس اپنے گروپ میں شیئر کیا تھا۔ چونکہ ہمارے اس گروپ میں اور اس گروپ میں مشترک حضرات موجود ہیں، تو بعض دفعہ جو حضرات یہاں کسی چیز کو پسند کرتے ہیں وہاں شیئر کر لیتے، اور بعض دفعہ وہاں کوئی چیز پسند کرے تو یہاں شیئر کر لیتے، اور بعض دفعہ پرسنل نمبر پر بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا آپس میں شیئرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے استفادہ کرنا مناسب بات ہے۔ اس مکتوب شریف کے اندر کچھ خاص باتیں ایسی تھی جس کا تذکرہ سب کے لیے مفید ہے۔ تو اگرچہ مکتوب ہمارا معمول کے مطابق سامنے آیا ہے، یعنی اس کو ہم نے خصوصی طور پر اس کو نہیں بیان کیا، ہمارے عموماً جو درس ہوتا تھا اس میں مکتوب نمبر یہ آیا، کیونکہ اللہ کا شکر اس وقت ہمارے خانقاہ میں مکتوبات شریف کا درس ہو رہا ہے۔ بدھ کے دن اس میں اللہ کا شکر ہے کہ 30 جلد تک ہم پہنچ گئے، اور مکتوب نمبر 121 ہی کی باری تھی، تو معمول کے مطابق ہمارے اس مکتوب کا درس ہونا تھا۔ تو درمیان میں بالکل وہی حصہ آ گیا جس پر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور کہ وہی حصہ آ گیا جو مفتی صاحب نے وہاں شیئر کیا تھا۔ لہٰذا اس زمن میں بات بھی آ گئی، اور ساری بات جو اکٹھی جمع ہو گئی تو ان سے بہت ساری چیزیں اور کھل گئی۔ تو میں نے ضرور سمجھا کہ ان میں سب کو شریک کیا جائے، اور ایک تو یہ ہے کہ چونکہ رمضان شریف کا مہینے شیاطین باندھے گئے ہیں، تو اس لیے امید کی جا سکتی اسی رمضان شریف کے بعد تو امید کی جاتی ہے کہ اس کو مناظرہ کے انداز میں نہیں لیا جائے گا، تو اس مکتوب شریف کی تشریح اس گروپ میں شیئر کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اس وجہ سے یہ کہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ویسے اکثر لوگ اس گروپ میں ہمارے پاس بھی ہیں، تو اس سے کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس مکتوب نمبر 121 میں مکتوب نمبر 87 کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ یہ مکتوب نمبر 87، اس میں حضرت نے اپنی ذات کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں تھی جس میں لوگوں کو بڑے جھٹکے لگے اس وقت کے حضرات کو، اور میں سے کچھ حضرات نے اس پر
تحفظات کا یا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جن میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے، جن میں مولوی عبدالحق محدث دہلوی بھی تھے، جو حضرت کے پھر بھائی ہیں، یعنی وہ بھی حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، معمولی شخص نہیں تھے، بڑے مقبولین میں سے. ہاں جی. تو ان کو بھی مطلب فکر ہوئی تو انہوں نے بھی حضرت کے بارے میں بات کی. تو اور شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ اس پر بہت سخت ریئیکشن ہوا، اور کچھ حضرات اس کے بارے میں بعض تحفظات ظاہر کیے، جس میں بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ اشکالات اس میں پیش آئے. اور اس سلسلہ کچھ ظاہر ہے کہ ان حضرات کے درمیان چل پڑا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے ساتھیوں میں سے تھے نے اس کے بارے میں لکھا. تو حضرت رحمۃ اللہ کو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ تو حضرت رحمۃ اللہ نے ان کو شفقتاً تھوڑا سا اظہار بھی کیا کہ آپ کو خود ہی اس کا جواب دینا چاہیے تھا، میں اس کا کیوں جواب دوں، آپ کو خود ہی جواب دینا چاہیے تھا، اس کی تعویل کرنی چاہیے تھی. اسی وجہ سے یہ کیا کہ آپ تعویل نہیں کر رہے ہو، دیکھنا ہوا حضرت نے تعویل کی، مطلب مجھے اصل میں اس وجہ سے یہ بات کی. تو بہرحال حضرت نے جو اس کی تعویلات کی وہ کر لیں. اب اس زمن میں ایک اچھی بات سامنے آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے سامنے لا رہا ہے، تو اس سے ہم کیوں فائدہ نہ اٹھائیں. تو اس میں یہ والی بات تھی جو ہمارے مفتی صاحب نے اس اقتباس کو شیئر کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جیسے تعویل کے بارے میں بات چل رہی تھی تو انہوں نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ تعویل کرنی چاہیے، یعنی تعویل ایسی جگہوں پر ضروری ہے اور مثبت تعویل کرنی چاہیے. اور یہی ہمارے بھائی صاحب بھی فرمایا کرتے جن کا میں نے ذکر کیا کہ تعویل ضروری ہے. یقیناً تعویل ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہم بھی تعویل کرتے ہیں. مثلاً اسی مکتوب شریف 87 نمبر ہی کو لے لیں، جس وقت ہمارے سامنے آیا تھا اس وقت ہمارے پاس یہ مکتوب نمبر 121 سامنے نہیں تھا. یہ تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ حضرت نے اس کی کیا تشریحات کی ہے، ہمارے سامنے نہیں تھا، اس قسم کی کوئی بات تھی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جو تعویلیں ہم نے کی ہیں وہ ہمارے ویب پر موجود ہے. چونکہ ہمارے سارے مکتوبات کے جو دروس ہیں وہ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے اوپر، تو اسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے وہ ساری تعویلات کر لی تھی، باوجود اس کے کہ 121 نمبر مکتوب ہم نے اس وقت پڑھا نہیں تھا. لیکن وہ ساری تعویلات ہم نے کر لی جس کو ضروری تھی، جس کا حضرت رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کی تعویل کریں، تو الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں تھی، لیکن ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال جن حضرات کو پہلی دفعہ اس کے ساتھ سابقہ پڑھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے شاید یہ مناسب نہیں سمجھا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلد سوم کی باتیں ہیں، تو جلد سوم میں جلد دوم بھی ہو چکا ہے، جلد اول بھی ہو چکا ہے، اچھے خاصا چیز ہو چکا ہے. جب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر کئی طریقے سے ہمارے سامنے آ چکا تھا، تو لہٰذا ہمارے لیے تعویل کرنا آسان تھا. لیکن جن حضرات کے سامنے وہ چیزیں نہیں تھی تو ظاہر پر ان کے لیے تو مشکل تھا نا، تو ان کے لیے مسائل تو تھے. اچھا، تو اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ انہوں نے شاید یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت رحمۃ اس قسم کی باتیں کرے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ اس کی بڑی زبردست تشریح فرمائی. اب جو تعویل ہم کر چکے تھے، وہ جس کے بارے ہم کہنا چاہتے کہ ہم تعویل کے حق میں اور تعویل ہم کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ معاملہ الگ ہوتا ہے، تعویل ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. مثبت تعویل ہم کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ اس مکتوب شریف میں آگے آئے گا کہ تعویل کیسے ہونا چاہیے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس بزرگ کی بات ہو تو اس سے تہمت دور کی جائے، ان کے بات شریعت کے مطابق نظر آئے، بس صورت دیگر کچھ اور متبادل طریقوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جس کا بھی انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے. لہٰذا ہر جگہ ایک جیسا قانون تو استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس میں حضرت رحمۃ اللہ کی جو بات تھی اس میں اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا. مثلاً اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے گویا کہ ثابت کیا تھا کہ اپنی مرادیت اور اویسیت اور پھر محمدی مشرب کا ہونا، اور پھر محمدی مشرب کے بارے میں جو بات تھی وہ بتائی. چونکہ یہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے تھے، محمدی مشرب کس کو کہتے ہیں، اویسی نسبت کس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے تھے. شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب جنامات میں پڑھ چکے ہیں، اور مطلب دوسرے جگہوں پہ پڑھ چکے تھے. لہٰذا ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ان کے رضا اس وقت مسئلہ ہو سکتا تھا.
اور پھر محمدی مشرق کے بارے میں جو بات ہے وہ بتائی، اور اپنے سلسلے کا ہونا، یعنی اپنے سلسلے کا بھی اظہار کیا، بلکہ تمام سلاسل کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے یہ نسبت حاصل ہے. تو ٹھیک ہے، وہ تو حاصل تھی، اور ساتھ یہ والی بھی بات تھی کہ اپنے پیر صاحب کا بھی ذکر کیا. اس میں کچھ باتیں بڑی اب کلیئر آئیں گی انشاءاللہ. اس وجہ سے بہت اہم مکتوب ہے، اور اس کو ہم نے اس لیے منتخب کیا. حالانکہ مکتوب شریف پہ بات ہو چکی ہے، لیکن اس وقت ہم اس کو اور کنٹیکس میں اس کو پیش کر رہے ہیں، کچھ باتوں کی جوابات کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. پہلے ہم نے صرف اس کو اس کی تشریح کے طور پر پیش کیا تھا، اب الحمدللہ ہم اس کے حوالے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اچھا، اپنے پیر صاحب کا بھی ذکر کیا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر کیا، لیکن اللہ کے اس فضل کا بھی خاص ذکر کیا جو کہ حضرت رحمۃ اللہ کے ذریعے سے ہوا تھا، اور جو کہ ویسے ہو گیا تھا. تو اس میں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جل شانہ تک یعنی بات پہنچانا، یہ بعض لوگوں کو پریشانی اس سے ہوگی کیسے اس میں ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے. تو اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے یہ بات تو نہیں کی کہ میں بے نیاز ہوں، بلکہ اس میں حضرت رحمۃ نے فرمایا تھا کہ بے نیاز مندی کے ساتھ ہوں، یعنی خادمانہ طور پر ہوں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ جو توسط والی بات تھی، وہ غیر توسط کی، اس کی تشریح کی ضرور تھی. تو اس مکتوب نمبر 121 میں وہ تشریح بہت اچھی طرح ہو گئی ہے. اس سے پہلے مفید ہوگا کہ میں وہ مکتوب نمبر 87 کا بھی ذکر کر لوں، تاکہ ساتھیوں کو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا تھا، اس کا حل کیا ہے. تھوڑی سی صبر آزما بات ضرور ہے، لیکن یہ بات انشاءاللہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے فائدہ بہت ہوگا، بالخصوص رمضان شریف میں. تو حضرت فرماتے مولانا صالح کولابی کی طرف حضرت مجد العلی کی مرادی اور مریدی کے اسرار میں صادر فرمایا، مریدی اور مرادی. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی، اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. میں اللہ جل وعلا کا مرید بھی ہوں، ہلنا تو چاہیے، اور اللہ عز و شانہ کی مراد بھی ہوں. میں ارادت کا سلسلہ بے توسط اللہ تعالیٰ سے متصل ہے، اور میرا ہاتھ اللہ سبحانہ اللہ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے، اور میری ارادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت واسطوں سے ہے. طریقہ نقشبندیہ میں 21 واسطوں کے درمیان میں ہے، طریقہ قادریہ میں 25، طریقہ چشتیہ میں 27 درمیان میں ہیں. اور میری رضا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ واسطوں کو قبول نہیں کرتی، جیسے کہ اوپر بیان ہوا، لہٰذا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بھی ہوں، اور ان کا پیر بھائی بھی، اور آپس کا پسرو بھی، یعنی آپ کا متبی اور مقتدی بھی. ہلنے والی بات ہے نا، ہلنے والی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولت کے دستخوان پر اگرچہ میں تو فیری ہوں، لیکن بن بلائے نہیں آیا، اور اگرچہ ان کا متبع ہوں لیکن اصالت سے بے بیرہ نہیں ہوں. اگرچہ میں امتی ہوں لیکن دوست دولت میں اس کا شریک ہوں، البتہ ایسی شرکت نہیں کہ جس سے ہم سری کا دعویٰ پیدا ہو، کیونکہ وہ تو کفر ہے. بلکہ وہ شرکت ہے جو خادم کو اپنے مخدوم کے ساتھ ہوا کرتی ہے. جب تک مجھے طلب نہیں کیا اس دولت کے دستخوان پر حاضر نہیں ہوا، اور جب تک انہوں نے نہیں چاہا اس دولت کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھایا. اگرچہ میں ویسی ہوں لیکن میں اپنا مربی حاضر ناظر رکھتا ہوں. اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میرے پیر عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن میرے تربیت کا کفیل اللہ باقی ہے. میں نے اس کے فضل سے تربیت پائی ہے، اور میں اجتباء کے راہ پہ چلا ہوں. میرا سلسلہ رحمانی سلسلہ ہے، کیونکہ میں عبد الرحمن ہوں، میرا رب رحمان ہے، میرا مربی ارحم الراحمین ہے. اور میرا طریقہ سبحانی ہے، کیونکہ میں تنزیہ کے راہ سے چلا ہوں، اور میں نے ذات اقدس کے سوا کسی کو اسم اور صفت سے نہیں چاہا. میرا سبحانی کہنا وہ سبحانی نہیں جس کے قائل باجد بستامی ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی ارتباط اور مساس نہیں ہے، بلکہ وہ انفس کے دائرے سے باہر نکلے ہی نہیں تھے. اور یہ سبحانی کہنا ماورائے نفس و آفاق ہے، اور تشبیہ ہے کہ جس نے تنزیہ کا لباس پہن لیا ہے. اور یہ تنزیہ وہ ہے جس کو تشبیہ کی گرد بھی نہیں پہنچی، اس نے مستی کے سرچشمہ سے چوش مارا، اور عین ہوش سے سہو سے برآمد ہوا. اور ہم الراحمین نے میرے حق میں تربیت کے اسباب کو موقوف علیہ نہیں رکھا، اور میں تربیت میں اپنے فضل کے علاوہ کسی دوسری کو علت فاعلی نہیں بنایا، اور اپنے کمال کرم سے اس غیرت کی وجہ سے حق تعالی تقدس نے میرے حق میں رکھی ہے. کسی دوسرے کے فعل کو میری تربیت میں تجویز نہیں فرمایا. میں کسی دوسرے کے ساتھ اس معنی میں متوجہ ہوں، میں اللہ جل شانہ کا پروردہ، اس تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم کا مجتبی اور برگزیدہ ہوں. انشاءاللہ اگلے سبق میں حضرت نے جو تشریف فرمائی ہے وہ پیش کی جائے گی. یہ پہلا حصہ تھا. کیا خیال ہے، کچھ ہل گئے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں بہت معاملہ ڈائریکٹ ہے، لیکن یہ سمجھ میں آنے والا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کی وجہ کہ جو ویسی نسبت کو جانتا ہے، جو محمدی مشرب کو جانتا ہے،
ہاں جی، اور جو محبوبیت کو جانتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو پھر جانتا ہوگا. اب مجھے بتا باقی لوگ اس طرح ہیں؟ اب سب لوگ اپنے آپ کو اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بس یہی بات ہے کہ حضرت کی باتوں کو اپنے اوپر ہر ایک اپنے اپنے. وہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرمایا بہت مناسب ارشاد فرمایا حضرت کے معارف حضرت کے معارف ہیں. مجھے ثانی مسلک بھی معارف حضرت کے معارف ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں. حضرت نے دو کام کیے ہیں بڑے، ایک عقائد کے اوپر کام کیا ہے، وہ عقائد علماء کے ذریعے سے امت تک پہنچ گئے، وہ کام ہو چکا ہے الحمدللہ. دوسرا کام شریعت پر استقامت ہے، جس کے لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے، تو وہ کام ہو رہا ہے، صوفیاء کرام وہ کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی حضرت کے معارف حضرت کے معارف. کتنا صاف فیصلہ کیا ہے. اور یہی مطلب ہم کر سکتے ہیں. ہم حضرت کے معارف کے دعوے دار تو نہیں ہو سکتے. حضرت کے معارف ہے بس. ٹھیک ہے جی، حضرت کو اللہ پاک نے جو مقام دیا تھا وہ دیا تھا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرتے نہیں کرتے؟ تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا وہ کر سکتے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم استفادہ کر رہے ہیں سنت کے ذریعے سے، اس سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. ان کے برابری کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی طرح ہیں. یہ اصل میں مطلب بنیادی نقطہ ہے، اس کو اپنے سامنے لانا ضروری تھا. اب جو ہے نا انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں. وہ جو سیر مرادی اور سیر یہ ہے. اصل میں چونکہ بعض حضرات مامور ہوتے ہیں کسی بات کے، تو ان کو بات کرنی پڑتی ہے، اور چونکہ اپنے نفس سے نکل چکے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی بات نفس کے لیے نہیں ہوتی. لیکن ایسا کوئی کام دوسرا اگر ان کو دیکھ کر لے کہ انہوں نے ایسے کیا تو میں بھی کر لوں، تو اس سے زندگی میں وہ بڑھ سکتا ہے. یعنی بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے. لہٰذا جن کا یہ حال نہ ہو، جن کا یہ مقام نہ ہو، اس کے حساب سے پھر وہ بات نہیں ہو سکتی. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا چونکہ اس وقت جو مقام تھا وہ ایسا تھا وہ تمام چیزوں سے باہر چلے گئے تھے اور فنا نفس بھی حاصل کر چکے تھے، اور اس سے بھی آگے کے بہت مقامات حاصل کر. تو ان کا یہ کہنا اور بات ہے. البتہ اس میں کچھ باتیں ہمارے لیے بھی رہنمائی کی ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ بھرپور فائدہ حاصل کریں گے. اب کیا ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہے سیر مرادی اور سیر مریدی، جس پر بنیادی طور پہ جھگڑا ہے. کہ مطلب ہم لوگ اگر اپنے آپ کو کہے کہ ہم نقش بندی ہے لہٰذا ہم بھی مراد ہیں، ہم بھی محبوب ہیں، تو اس دعویٰ کی دلیل ہونی چاہیے. اس دعویٰ کی دلیل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اور سلسلوں میں بھی مراد ہے اور سلسلوں میں بھی مرید ہے. نقش بندی سلسلے میں بھی مراد ہے، نقش بندی سلسلے میں بھی مرید ہے. بس اتنی بات مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس سے ثابت کریں گے. سارے سالکین کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، محبوبین اور محبین. ان کو مراد اور مرید بھی کہتے ہیں. سیر مرادی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اس کے لیے تربیت کا طریقہ اور سیر الگ ہے. اور سیر مرید وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تربیت کا طریقہ الگ ہے. یہ دونوں سیر مرادی اور سیر مریدی فی الواقعہ موجود ہیں. البتہ اس میں ایک بات ذرا سامنے رکھنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مراد بنائے تو ان کے ہاتھ پر بعض اوقات کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو عمومی طور پر سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے بہت سارے لوگ ان کا انکار کر لیتے ہیں، چونکہ ان کا حلیہ طور طریقہ رہن سہن وہی ہوتا ہے جن میں ان سے کام لینا ہوتا ہے، تو اس مراد ہونے پر شک ہونے لگتا ہے. اس لیے ان سے کبھی کبھی کہلوا لیا جاتا ہے. بس اگر وہ واقعی محبوبین میں ہو تو ان کا ایک کہنا اس کے طریق کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے انبیاء کرام اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے. فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ فرعون نے سوال کہ تو ہمارا وہ ہے، مجرم ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو نے تو ایک آدمی کو مارا تھا اور ہمارے ساتھ پلے بڑے ہو، ہمارے تمہارے پر کتنے احسانات ہیں. تو ان نے کہا ہاں اس وقت یہ کام جو ہوا تھا وہ مطلب ظاہر ہے اس میں وہ نہیں تھا،
میں یہاں سے چلا اس لیے گیا تھا کہ مجھے اپنے اوپر خوف تھا کہ آپ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے. ہاں وہاں جا کر اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی. ہاں جی. تو پھر انہوں نے سوالات کیے ہیں اور سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب انکار کیا، کہتے ہیں یہ تو نعوذ باللہ من ذالک پاگل لگتا ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دلیل دوں، مطلب آپ کو یعنی نشانی دوں، تو انہوں نے کہا پھر دو. تو انہوں نے اژدہا والی اور جو یہ بیضا والی وہ نشانی پیش کر لی. تو مقصد یہ کہ نبی کو کہنا پڑتا ہے، نبی کو کہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کام آگے یہی ہے، اور ہوتا وہ عام لوگوں میں ہے، یعنی بشر تو ہوتے ہیں. اچھا، تو ان کا یہ کہنا اس کے طریقے سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملی. اکثر لوگ اس کو نہیں مان رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی کہ تو کاتے ہیں ہماری طرف، بازاروں کو جاتے ہیں وغیرہ. ان کے ظاہر کاموں کو دیکھ کر ان کے باطن کو بھی اس پر قیاس کر لیتے، حالانکہ وہ چنے ہوئے ہوتے اور ہدایت کے نظام کا حصہ ہوتے تھے. اور جو اس سے انکار کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے محروم ہو جاتے جو ان منتخب بستیوں پر ہوتا تھا. جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نبی تو اب نہیں آئے گا، لیکن ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور ولایت میں بھی اسی طرح دو قسم کے اولیاء ہوں گے، مراد بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے. اس کے بارے میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اس کے بعد ہاں اجتباء کی راہ بالاصالت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے. حضرت نے فرمایا اور امتیوں کو دوسرے کمالات کی طرح ان کی پیروی کے باعث اس سے بھی حصہ ملا ہے. ایسا نہیں کہ اجتباء کا رسم مطلقاً طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور امتیوں کے لیے اس میں ہرگز کوئی حصہ نہیں کہ وہ غیر واقع ہے. صاحب عوارف، اب دیکھیے کس کی مثال دے رہے ہیں، صاحب عوارف، ان عوارف المعارف. صاحب عوارف خود سرو نے بھی مجذوب سالک اور سالک مجذوب کے بارے میں بیان کیا ہے. اس معنی کی تصریح فرما مریدوں کی راہ کو راہ عنابت اور مرادوں کی راہ کو راہ اجتباء کہا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اللہ اجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہے اس کو برگزیدہ کر لے، جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو ہدایت دیتا ہے. ہاں اجتباء کی راہ بالرسالت انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اصل میں انبیاء کے ساتھ ہے، اور بالتبع مطلب امتیوں کو بھی ہے. یعنی یہ والی بات ہے. یعنی اصل میں تو نبوت محنت پر نہیں ہے، کوئی بہت محنت بھی کر لے لیکن محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ چونکہ بند کر لیا، اب نبی کوئی نہیں ہو سکتا، تو یہ بالرسالت یعنی اصل میں انبیاء کے لیے ہے. لیکن تبعیت کے طور پر یہ انبیاء کے اتباع میں بعض امتیوں کو بھی مجتبعین بنا لیتے ہیں. اس پر جیسے کہ عرض کیا کہ مرادوں یعنی محبوبوں میں جب کوئی اپنے بارے میں ایسی کوئی خصوصی بات کی طرف اشارہ کرتے تو مخلصین تک کو بھی اس پر حیرت ہو سکتی ہے، جس میں بعض حضرات اخلاص کے ساتھ ان کے اوپر تنقید بھی کر سکتے. ہمارے کاکا سے ان پر بھی بڑی تنقیدیں ہوئی تھی. ہاں جی. اور یہاں تک مطلب ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت ہی نہیں. انہوں نے کہا بالکل میں تو نہیں کرتا ہوں، اٹھا دو ان لوگوں کو، لے جاؤ ان کو. میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس آؤ. ہاں جی. ظاہر مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی چلے جاؤ، لیکن لوگ بار بار آتے تھے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ ایسے حضرات جو ہوتے ہیں ان کا کام مختلف ہوتا ہے. ان کو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور چنے ہوئے لوگوں میں ذرا باتیں مختلف ہوا کرتی ہیں. اس وجہ سے بعض لوگ ان کو نہیں مانتے، لیکن ان کو ان لوگوں سے کوئی کام نہیں ہوتا. جن کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے. اچھا، تو بعض رات اخلاص کے ان کے اوپر تنقید بھی کرتے، لیکن جب وہ محبوبین اس کی تشریح کر لیتے تو مخلصین تو مان لیتے اور معاندین اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. مکتوب نمبر 87 میں کچھ ایسی ہی باتیں ظاہر ہوئی تھیں جس کی وجہ سے بعض مخلصین نے بھی اس پر گرفت فرمائی، جیسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف حضرت کے پیر بھائی تھے بلکہ بہت اونچے درجے کے محدث اور صوفی تھے. ایسے محدثین حضرات تنقید کے ساتھ عادی بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی افاد پر معمور ہوتے ہیں، جس میں کسی کی رعایت نہیں کرتے ہیں. لیکن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں مکتوب نمبر 121 جیسے شہ پارہ کیسے ملتا، جس پر حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے مخدوم و مکرم سیر مرادی و سیر مریدی ایک ایسا امر ہے جو اس صاحب سیر کے وجدان سے تعلق رکھتا ہے. یہ نہ کسی امر کا التزام کرنا نہیں ہے جو بغیر تعلق کے ہو، لہذا اس کے اس بات پر حجت اور برہان طلب کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود جس شخص کو زبان صورت فہم کی قوت عطا کی ہو، وہ اگر اس صاحب سیر کے احوال و اوضاع میں بغور ملاحظہ کرے اور وہ فیوز و برکات اور علوم و معارف اللہ جل شانہ کی جس کے ساتھ اس کو ممتاز کیا اس کا مشاہدہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر سیر مرادی کا حکم کرے اور وہ کسی دلیل کا محتاج نہ ہو. وہ شخص کے مانند ہوگا جو آفتاب و مہتاب کے قرب و بعد اور مقابل اجتماع کے ملاحظہ کے باعث امر کا فیصلہ کرے کہ چاند کا نور سورج کے نور سے حاصل کیا گئے، اگرچہ معنی تیز فہم ارباب کے علاوہ کسی دوسرے پر حجت نہیں ہے. یعنی وہ اسٹرانومی کے لحاظ سے
اگر کوئی وہ کہتا ہے کہ وہی سورج جو ہے نا وہ تو ہر حالت میں ظاہر ہے، وہ چاند ہر حالت میں ظاہر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے چاند کا جو نور ہے وہ اصل نہیں ہے، سورج کا نور اصل ہے۔ تو یہ بات انہوں نے جو اندازہ لگایا وہ اپنے ذہن کی تیزی کی وجہ سے لگایا۔ اور یہ بھی کہ ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کے سیر کے شروع احوال میں اس سیر کو سیر مرادی فرمایا تھا۔ شاید دوستوں نے بھی اس معنی کو ان سے سنا ہوگا، اور مثنوی کے یہ اشعار اس فقیر کے حال کے مطابق جانتے ہوئے پڑھا کرتے تھے: عشق معشوقان ہاں استو ستیر، عشق عاشق بعد صد تبلوز نفیر، لیک عشق عاشقاں تنزہ کند، عشق معشوقاں خوش و فربہ کند۔ عشق معشوق ہے نہاں ہر پل، عشق عاشق ایاں ببانگ دہل، عشق عاشق کو کر دے بس لاہر، عشق معشوق کو کرے خوشتر۔ اور مرادوں میں سے جو کوئی حاصل ہوا ہے وہ اجتباء کے راستے سے گیا ہے، اور اجتباء انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ صاحب عوارف نے مجذوب سالک اور سالک مجذوب کے بیان میں اس معنی کی تصریف فرمائی، اور مریدوں کی راہ کو راہ انابت اور مرادوں کی راہ کو راہ اجتباء کا ہے۔ اللہ تبارک و فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو برگزیدہ کر لے، جو اس کو ہدایت دے دے۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیر کی سیر مرادی ہونے کا ذکر کیا، اور چونکہ وجدانی ہے تو اس کا اصل پتہ تو صرف صاحب سیر کو ہو سکتا تھا یا اس کے شیخ کو۔ البتہ کوئی تیز سمجھنے والا اس کے آثار سے اندازہ لگا سکتا تھا، جیسے کہ حضرت نے فلکیات کی ایک مثال دی ہے کہ 14ویں کا چاند پورا ہوتا ہے کیونکہ چاند سورج کے سامنے اس کی روشنی کو دیکھنے والے کی طرف آ رہی تھی، جبکہ جس وقت سورج چاند ناظر سے ایک ہی رخ پر ہوتے ہیں تو چاند کا تاریخ ایسا نظر آتا ہے، تو اس سے معلوم کر سکتا ہے کہ سورج خود روشن ہے اور چاند کی روشنی اس کا عکس ہے۔ اس طرح مختلف مشاہدات، کیفیات اور حالات سے تیز سمجھ والا اس کے بارے میں پھر اندازہ لگا سکے اس کا سیر مرادی ہے یا مریدی۔ یہاں تک تو بات حضرت کی تھی۔ اب ایک غلط فہمی کا ازالہ، اس کے عنوان سے پھر ہم کچھ عرض کریں گے۔ اس بحث سے ہم جو اہم باتیں معلوم ہوئی وہ درج ذیل ہے۔ سالکین چاہے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، یا محبوب ہوتے یا محب، اور ان ہر دو کے لیے دو مختلف طریقے ہیں، جو ان دو طریقوں کا جانتا ہوگا پھر کسی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ مرید ہے یا مراد، اس کے طور طریقوں اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات میں غور کرنے سے کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر نے فلکیات کی مثال سے بہترین طریقے پر واضح کیا۔ محبوبین دوسرے سلاسل میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت رحمۃ اللہ نے عوارض المعارف جو حضرت بہاءالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے بھی پہلے لکھی گئی ہے۔ ہاں، دور سے بھی مطلب حضرت کے بارے میں کہتے ہیں ہم فضلی ہیں، لہٰذا ہم محبوبین میں یہی کہتے ہیں نا، تو یہ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ سے پہلے گزرے ہیں، تو وہ بھی جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب پھر وہ نہیں تھا نا جو کہ لوگ لے رہے ہیں۔ ہاں، تو کیا حضرت احمد اس مکتوب میں دے دے، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ اور دیگر اکابر اور کسی بھی سلسلے کے سارے سالک نہ محبین ہوتے ہیں نہ محبوبین، دونوں قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں نہیں کہا کہ میں چونکہ نقشبندی ہوں تو مرادین یا محبوبین میں مجھے کیوں نہیں مانا جاتا۔ آسان جواب تھا نا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیوں انکار فرماتے؟ کیونکہ وہ تو نقشبندی تھے ہی، تو جانتے کہ میں بھی ہوں، بس آپ بھی ہیں، بس بات برابر ہو گئی۔ لیکن نہ انہوں نے مانا نہ انہوں نے، حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نقشبندی ہوں لہٰذا میں محبوبین میں سے ہوں، لہٰذا کیوں اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں، یہ بات نہیں فرمائی۔ ہاں جی، اچھا، نے صرف اس نسبت کی بنیاد پر حضرت کو مراد نہ مانا، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے باوجود خود جاننے کے کہ حضرت رحمۃ اللہ سیر مرادی پر ہے، اپنے شیخ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ حضرت رحمۃ اللہ کو سیر مرادی پر سمجھ، اور اس ضمن میں کچھ اشعار کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن دوسروں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو کیا یہ پتہ نہیں کہ میں ایک نقشبندی بزرگ سے سلسلہ نقشبندی میں بیعت ہوا ہوں، تو کیا کافی دلیل نہیں ہے کہ میں سیر مرادی پر ہوں؟ بات آپ نوٹ فرما رہے ہیں؟ مطلب اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت خود ہی فرماتے بھئی تو تم عجیب باتیں ہو، میں نقشبندی ہوں، نقشبندی سارے محبوبین ہیں، میں بھی محبوبین میں سے ہوں، لہذا بات کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ اچھا، ہرگز حضرت رحمت ایسا نہیں فرماتے۔ حضرت کے کلام سے یہ بھی پتہ چلے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کہ حضرت رحمۃ اللہ کو سیر مرادی پر سمجھنا عام بات نہیں تھی اور اپنے ہر مرید کو مراد مانتا ہو، بلکہ ایک خاص بات تھی جس کے لیے اشعار تک حضرت پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو حضرت رحمۃ اللہ ہر نقشبندی کو سیر مرادی پر سمجھتے ہیں اور نہ ان کا شیخ، گویا کہ نقشبندی حضرات میں بھی باقی سلاسل کی طرح دونوں ہو سکتے ہیں، محبین بھی اور محبوبین بھی۔ محبین کے لیے الگ ترتیب ہے اور محبوبین کے لیے الگ، جیسے کہ حضرت رحمۃ اللہ نے عارف المعارف کے صاحب حضرت خواجہ شہاب الدین رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی سالک مرزوق سالک کی بات کرے، تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں بھی دونوں سے ہو سکتے ہیں، اور باقی سلسلوں کی بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ دوسرا کابر۔ یہ غلط فہمی کیوں ہے؟
اب اس کے بارے میں کچھ بات عرض کروں. اس کی وجہ یہ بنائی کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ اللہ جل شانہ نے ان کے مانگنے پر کسبی طور پر بھی جذب کے حصول کا طریقہ سکھا دیا. کسبی طور پر بھی جذب کا طریقہ سکھا دیا، جس کا حضرت رحمۃ اللہ بہت محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرتے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں خاص فضل تھا. اس لیے فرماتے کہ ہم فضلی ہیں اور بے شک فضلی ہیں، لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالنا کہ یہ جذب مبتدی جو کسبی طور پر مبتدی کو حاصل ہوتا ہے وہ اس جذب کی طرح ہے جو وہابی طور پر ہر سلسلے کے منتہی کو حاصل ہو سکتا ہے. اس طرح ہے کہ بلکہ حضرت محمد غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مکتوب نمبر 287 میں جذب مبتدی کو صورتاً اور جذب منتہی کو حقیقتاً فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اس جذب مبتدی کا فائدہ ہے کہ سلوک طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو مجتبعین ہیں ان کی تربیت کا طریقہ الگ بتایا ہے کہ ان کو پہلے اجمالاً سلوک ضمناً طے کراتے ہیں، اور بعض جن کو مرجوح منتہی بنانا ہوتا ہے ان کو پھر تفصیل سے بھی گزار دیتے ہیں. لیکن سب کے ساتھ ایسا ضروری نہیں ہوتا. بعض محبوبین کو اجمال میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں جیسے کہ مبدا و معاد میں ہے، لیکن جو محبین ہوتے ہیں جن کو منیبین کہتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ کم از کم 10 مقامات طے کرنے ہوتے ہیں. غلط فہمی کی جگہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بھی چونکہ مجتبعین والا تھا جس کی شیخ نے خبر دی تھی، اس لیے مختلف راستہ. تو حضرت رحمۃ جب اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو باقی سب اس کو اپنے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ حقیقت اس مکتوب سے اور مکتوب نمبر 287 سے بالکل واضح ہے کہ کسی بھی، اور مکتوب نمبر 9 میں بھی اور مکتوب نمبر 251 میں بھی ساری مطلب جمع کیا جائے تو اسے واضح ہے کہ کسی بھی سلسلے کے سارے سالکین محبین محبوبین نہیں ہوتے، بلکہ ان میں محبین بھی ہوا کرتے ہیں. اب مکتوب نمبر 86 کی ایک ضروری مگر باریک بات جاننا چاہیے کہ ریاضات و مجاہدات راہ انابت و ارادت کے لیے شرط ہیں. اتباع کی راہ میں مجاہدات شرط نہیں، اس کے باوجود نافع اور سود مند ضرور ہیں. لیکن ایک شخص جس کو کشاں کشاں لے جایا جا رہا ہو، اگر اس کشش کے ساتھ اپنی سعی اور مشقت کو بھی کام میں لائے تو بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اور بخلاف اس شخص کے جو اپنے صحیح کو کام میں نہ لائے، اگرچہ جائز ہے کہ کبھی تنخواہ کشش بھی جو زیادہ کبھی ہو، کشش مرکب مذکور سے بھی زیادہ کارآمد ہو، لہذا اجتماع میں صحیح تردد اور مشقت کمال وصول کے لیے شرط نہیں، جیسے کہ نفس وصول کی طرف نہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. لیکن جن پر فضل ہوگا کیا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا؟ اصل میں یہاں پر ایک بات مطلب جو ہے نا وہ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ مطلب جو ہے نا وہ یعنی مجتبعین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کشاں کشاں لے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. جو مجتبعین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ پاک کے محبوب تو ہوتے ہیں، تو کیا اللہ پاک کے ساتھ محبت نہیں کرتے؟ بہت زیادہ کرتے ہیں. اچھا، اب جب وہ محبت کرتے ہیں تو جب ان کو اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ میرا یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں تو وہ شوق سے جائیں گے اس طرف یا نہیں جائیں گے؟ یعنی گویا کہ جذب کا جو مقصود ہے وہ اپنے محبوبیت سے اٹھا لیتے ہیں. ان کو وہی جذب پہلے سے حاصل ہو چکا ہوتا ہے، جو ان کو کسب سے حاصل ہوتا ہے وہ ان کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق وہ کام کر لیتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ باقی لوگوں کو جذب کسبی حاصل کرنا ہوتا ہے باقاعدہ کسب کے طور پر جذب، ان کو وہبی طور پر پہلے سے جذب حاصل ہو چکا ہوتا ہے. بس یہ فرق ہوتا ہے محبوبین میں اور محبین میں. جو مکتوب نمبر 9 میں حضرت نے بات فرمائی تھی کہ مجذوبین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک محبوب ہو، لیکن جو محبوب ہوگا وہ مجذوب ضرور ہوگا ابتدا میں، یعنی یہ فرمایا. تو جب یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جذب کسبی حاصل ہوتا ہے، ان کو جذب وہ بھی حاصل ہوتا ہے. بس فرق صرف یہ ہے جو جب جذب حاصل ہو گیا جس ذریعے سے بھی حاصل ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہی کام کرے گا جو کہ اس کا مطلوب ہوگا. تو ظاہر مطلب کہ وہ کام بہت آسان ہے. مطلب جو دوسرے لوگ اپنے آپ کو ذہن بنا کے کریں گے وہ خود بخود کشاں کشاں اس کی طرف جائیں گے، بخلاف اس شخص کی جو اپنے صحیح کو کام میں اگرچہ جائز ہے کہ کبھی تنہا کش جو زیادہ قوی ہو اور کش مرکب مذکور سے بھی زیادہ کارآمد ہو، لہٰذا اجتماع میں صحیح تردد اور مشقت کمال وصول کے لیے شرط نہیں، جیسے کہ نفس وصول کی طرف نہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. لیکن جن پر فضل ہوگا کیا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا؟ ہاں، صحیح مشقت میں نفع کا احتمال ضرور ہے، اگرچہ بعض مقاماتی میں کیوں نہ ہو. اور ریاضات و مجاہدات کے فوائد و منافع جن سے مراد ضروری مباحث کو کم کرنے ارباب اجتباع کے لیے بھی بغیر اس فائدے کے جو مذکور ہوئے ہیں بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں. مثلا جہاد اکبر کا دوام اور کمین دنیا کی آلودگیوں سے باطن کی طہارت
اور پاکیزگی، کیونکہ جس قدر حوائج ضروری ہیں وہ دنیا میں داخل نہیں ہیں، اور جو کچھ فضول و زائد ہے وہ داخل دنیا ہے، اور دوسرا نفر ریاضت کرنے اور ضروریات میں کمی کرنے سے آخرت کے محاسبہ اور مواخذہ میں کمی ہونا ہے، اور نیز آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے، کیونکہ جس قدر دنیا میں محنت ہے اس کی اجزا میں کئی گنا آخرت میں راحت ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے ریاضات و مجاہدات کے لیے مذکور بالا وجہ کے علاوہ دوسرے وجوہات بھی واضح ہو گئے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ ریاضات اور جائز ضروریات میں کمی کرنا اگرچہ اتباع کے راہ میں اصول کی شرط نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کی حد تک محمود و مستحسن ضرور ہے، بلکہ مذکور فوائد کے بنا پر ضروری و لازم ہے۔ اس تمام اقتباس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مراد اگر مرید کے طریقے پر چلے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا، مراد اگر مرید کے طریقے پر چلے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو شیخ کامل منتخب راستے پر چلائے، جبکہ مرید مراد کی راہ پر چلنے کی کوشش اگر کرے گا تو چل ہی نہیں سکے گا، کیونکہ راستہ اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس لیے بلا تکلف کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابتدا میں کسی کے بارے میں کہنا کہ مراد یا مرید ممکن نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، اس لیے اپنے آپ کو مرید سمجھنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر کوئی مراد بھی ہو جائے تو خود ہی ارادہ ہو جائے گا، لیکن مرید کے راستے پر اتنی دیر چلنے سے اس کو نقصان تھوڑا ہی ہوگا بلکہ اس کو فائدہ ہی ہو چکا ہوگا۔ اب آخر میں ایک خوبصورت بات، لیکن باریک بات، جو حقیقت میں محبوب ہوتے ہیں ان پر اپنی بے نفسی اتنی کلی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جو حقیقت میں محبوب ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، محبوبیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہاں اگر وہ معمور ہوں تو پھر وہ کہنا پڑتا ہے جو ان کو القاء ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے جد امجد کا قاسم رحمۃ اللہ مادرزاد ولی تھے، ان سے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ بابا بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں، آپ کا کون سا مقام ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہے حضرت کے، آپ کا کون سا مقام ہے؟ حضرت احمد نے فرمایا میں نے بزرگی بزرگوں کے لیے، علم علماء کے لیے، درویشی درویشوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ میرے گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگی کا توق ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ موت تک میرے گلے میں رہے، یہ میرا مقام ہے۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ ہاں جی، حضرت نے، اور حضرت کو لوگ جو بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کہتے تم مٹی ہو تو کہتے ہیں ہاں ہاں میں مٹی ہوں، کہتے ہیں تم تو ایسے ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، یعنی بالکل اس قسم کی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل، مطلب میں چاہتا ہوں کہ موت میں، اس کے لیے میں نے بھی ایک شعر کہا ہے، کیسے کہوں کہ اس نے بلایا نہیں مجھے، کافی ہے اپنے در سے اٹھایا نہیں مجھے۔ مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ نے جو ماشاءاللہ ہمیں اپنی جگہ قبول فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ، یعنی ایسی جگہ بٹھائے جو اللہ پاک کو پسند ہے، تو یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ کوئی کم بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے جو اپنے محبوبیت کے سوچ کی وجہ سے اپنے محبوبیت کے ناقدری کرتا ہے وہ تو محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے محبوبیت کے تصور کی وجہ سے اپنے محبیت کی قدر نہیں کرتا تو وہ تو محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تکبر کی بات ہے، یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو اس کو کیا ترقی ہوگی؟ یہی تو اس کے لیے مصیبت ہوگی، یہی تو اس کے گلے کا مطلب پندہ ہوگا جو کہ اس کو نقصان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ دل کی جو کجی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، بس اگر ہم لوگ اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ کوئی معمولی بات ہے، الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت ماں کی گود میں عطا فرمائی ہے۔ میں اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے چنا ہوتا ہے، وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چن لیتے ہیں، لیکن اس پر شکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس امتحان میں ڈالا نہیں۔ اگر اس امتحان میں ڈال لیتے تو پتہ نہیں ہم اس میں کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، ہمیں کیا پتا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اپنی ماں کی گود میں ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے بہت بڑی دولت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ کوئی معمولی بات ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تیسری بات وہ یہ ہے کہ الحمدللہ 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 ہم ان کے پیچھے چلتے نہیں چلتے، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں وہ حق ورد ہے اور ہم اپنے اہل حق کے ساتھ ہیں. اللہ کا شکر ہے. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک صاحب حضرت سے بیعت ہوئے. بس کب قسمتی ہوتی بعض لوگ کی، کسی نے اس کو ورغلایا ہوگا، صدر کا کوئی مخالف ہوگا، اس کو ورغلایا ہوگا، تو اس نے خط لکھا حضرت کو کہ میں آپ کی بیعت کو توڑتا ہوں، مجھے اپنی بیعت سے نکال لیں. حالانکہ چپکے سے نکل جاتا تو ضرورت ہی کیا تھی بندے بتانے کی. ارادہ تو مرید کا ہوتا ہے، تو بس ارادہ اس کا ختم ہو گیا، مریدی ختم ہو گئی. لیکن بس شامت اعمال صورت نادر گرف والی مسئلہ ہے. اچھا حضرت نے فرمایا اچھا نکال دیا. چلے اگر اس پر بھی ختم کر لیتا نا تو بڑی بات تھی. اب مزید جو مطلب نقصان ہوا، کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد خط لکھا کہ حضرت مجھے اپنے دعا سے بھی نکال لیں. یہ ایک ایسی بیوقوفی کی بات تھی کہ کوئی کافر بھی اگر آپ کو دعا دے تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب یہ عجیب بات ہے. جرمنی میں ایک ڈاکٹر میرے ایک علاج سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے کہ آئی پرے فار یو. تو کیا میں سے لڑ پڑتا کہ تو کافر ہے، تو نے میرے لیے کیوں دعا کی؟ ہاں جی. تو ظاہر مطلب وہ اپنے لحاظ سے مجھے میرے لیے دعا کر رہا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ اس پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. خیر پتہ تو نہیں چلا کیونکہ درمیان میں ٹائم گزر رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا. 12 سال کے بعد اس کا خط آیا. 12 سال کے بعد اس کا خط ہے کہ مولانا صاحب میں یہ خط جیل سے لکھ رہا ہوں، میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا، ہماری ساری زمین بک گئی ہے، وہ دشمنی میں ہمارا سارا کچھ لوٹ گیا ہے. لگتا ہی ہے کہ آپ کی جو گستاخی میں نے کی تھی اس کی سزا ہے، مجھے آپ معاف کر دیں. 12 سال کے بعد ہاں جی حضرت کے زبان سے ایک لفظ نکلا. فرمایا کاش اس کو کوئی سمجھاتا تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جن لوگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں. اللہ ان کو دیکھتا ہے. دیکھیں اپنے اوپر نظر نہیں پڑی، اپنے اوپر نظر نہیں پڑی. یہ بلکہ یہ وہ بڑے لوگ ہیں اور اللہ پاک ان کی لاج رکھتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایسے بزرگوں کے ساتھ ماشاءاللہ ملایا ہے. اہل حق ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اعتدال کی بات کرتے ہیں اور تشدد کی بات نہیں کرتے. یہ ساری باتیں الحمدللہ الحمدللہ کم از کم ان کو دیکھ دیکھ کر کبھی تو ہم سیدھے ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. امید تو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. اور یہ سب خوش قسمتی کی علامت ہے الحمدللہ. اور یقین جانیے کہ جس نعمت پر شکر کیا جائے اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتا ہے، اس نعمت کو بڑھاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. لہٰذا ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا پیدا فرمایا. اور اس پر ذرا بر بھی کسی کا دل اگر تنگ ہو جائے کہ فلاں کے ساتھ ایسا، فلاں کے ساتھ ایسا، میرے ساتھ ایسا، اسی کو حسد کہتے ہیں. اسی کو حسد کہتے ہیں. اور حسد کتنی بڑی بیماری ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. ورنہ واقعتاً میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں کوئی اچھی چیز کا کسی کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. ہیرا ہے نا، ہیرا ہیرا کتنی اچھی چیز ہے، کتنی قیمتی ہے، لیکن اس کو کوئی کال ہے تو موت ہے. اسے خودکشی لوگ کرتے ہیں. تو کسی اچھی، تو اس طرح نقشبندی سلسلہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے. لیکن دوسروں کے تنقید کا ذریعہ اگر کوئی بنا لے تو پھر مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.